أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد. دوستو، امیر المؤمنین حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے بیانات آج انشاءاللہ بیان کروں گا۔ حضرت حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کھڑے ہو کر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، آج رات ایسی ہستی دنیا سے اٹھا لی گئی ہے جن سے پہلے لوگ آگے نہیں جا سکے اور جنہیں پچھلے لوگ پا نہیں سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کسی جگہ بیچتے تو انہیں دائیں طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بائیں طرف سے حضرت میکائیل علیہ السلام اپنے گھیرے میں لے لیتے، اور جب تک اللہ انہیں فتح نہ دیتے یہ واپس نہ آتے۔ یہ صرف 700 درہم چھوڑ کر گئے ہیں۔ آپ اس سے ایک خادم خریدنا چاہتے تھے۔ آج 27 رمضان کی رات میں ان کی روح قبض کی گئی۔ اسی رات میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ ایک روایت میں ہے وہ سونا چاندی کچھ نہیں چھوڑ کر گئے، صرف 700 درہم چھوڑ کر گئے ہیں جو ان کے بیت المال میں سے ملنے والے وظیفے میں سے بچے ہیں۔ اس روایت میں اس سے آگے نہیں ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، آج رات تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اسی رات میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اسی میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اٹھایا گیا، اور اسی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم حضرت یوشع بن نون رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، اور اسی میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ طبرانی کی روایت میں اس کے بعد یہ ہے کہ پھر حضرت حسن نے فرمایا، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اسے اپنا تعارف کرا دیتا ہوں۔ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا حسن ہوں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا باپ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا باپ کہا ہے، حالانکہ یہ دونوں ان کے دادا پر دادا تھے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، سورہ یوسف آیت نمبر 38۔ اور میں نے اپنے ان باپ دادوں کا مذہب اختیار کر رکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا۔ پھر اللہ کی کتاب میں سے کچھ اور پڑھنے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف نام لے کر فرمایا، میں بشارت دینے والے کا بیٹا ہوں، میں ڈرانے والے کا بیٹا ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں، میں اللہ کے حکم سے اللہ کی دعوت دینے والے کا بیٹا ہوں، میں روشن چراغ کا بیٹا ہوں، میں اس ذات کا بیٹا ہوں جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، میں اس گھرانے کا فرد ہوں جن سے اللہ نے گندگی دور کر دی اور جنہیں خوب اچھی طرح پاک کیا گیا۔
میں اس گھرانے کا فرد ہوں جن کی محبت اور دوستی کو اللہ نے فرض قرار دیا۔ چنانچہ جو قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا، اس میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الصَّلَاةَ فِي الْقُرْبَى۔ سورہ شورى کی آیت ہے، آپ ان سے یوں کہیے کہ میں تم سے کچھ مطلب نہیں چاہتا بجز رشتہ داری کی محبت کے۔ طبرانی کی دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جھنڈا دیا کرتے، اور جب جنگ میں گھمسان کا رن پڑتا تو جبرائیل علیہ السلام ان کے دائیں جانب آ کر لڑتے۔ راوی کہتے ہیں یہ رمضان کی 21ویں رات تھی۔ حاکم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ میں نبوی گھرانے میں سے ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اتر کر ہمارے پاس آیا کرتے تھے اور ہمارے پاس سے آسمان کو اوپر جایا کرتے تھے۔ اس روایت میں اسی آیت کا یہ بھی حصہ ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةٌ نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس میں اور خوبی زیادہ کر دیں گے۔ یہاں نیکی سے مراد ہمارے سارے گھرانے سے محبت کرنا ہے۔ حضرت ابو جمیلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن بن علی خلیفہ بنے۔ ایک دفعہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی نے آگے بڑھ کر ان کی سرین پر خنجر مارا، جس سے وہ زخمی ہو گئے اور چند ماہ بیمار رہے۔ پھر کھڑے ہو کر انہوں نے بیان فرمایا تو اس میں فرمایا اے عراق والو، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ ہم تمہارے امراء بھی ہیں اور مہمان بھی، اور ہم اس گھرانے کے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اے گھر والو تم سے آلودگی کو دور رکھے اور تم کو ہر طرح ظاہر و باطن پاک صاف رکھے۔ حضرت حسن اس موضوع پر کافی دیر گفتگو فرما رہے تھے، یہاں تک کہ مسجد کا ہر آدمی روتا ہوا نظر آنے لگا۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں کو بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ مسجد کا ہر آدمی آواز سے رونے لگا۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نخلیہ مقام پر صلح کی تو حضرت معاویہ نے ان سے کہا جب یہ صلح کی بات طے ہو گئی ہے تو آپ کھڑے ہو کر گفتگو کریں اور لوگوں کو بتا دیں کہ آپ نے خلافت چھوڑ دی ہے اور اسے میرے حوالے کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت حسن اٹھے اور منبر پر بیان کیا۔ حضرت شعبی کہتے ہیں میں اس بیان کو سن رہا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، سب سے زیادہ سمجھداری تقوی اختیار کرنا ہے اور سب سے بڑی حماقت گناہوں میں مبتلا ہونا ہے۔ میرا اور حضرت معاویہ کا خلافت کے بارے میں آپس میں اختلاف تھا، یا تو یہ میرا حق تھا جسے میں نے حضرت معاویہ کے لیے اس لیے چھوڑ دیا تاکہ اس امت کا آپس کا معاملہ ٹھیک رہے اور ان کے خون محفوظ رہے، یا کوئی اور اس خلافت کا مجھ سے زیادہ حقدار ہے تو اب میں نے یہ خلافت اس کے حوالے کر دی ہے۔ اور یہ آیت تلاوت فرمائی وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔
اور میں بتعین نہیں جانتا کہ کیا مصلحت ہے، شاید وہ تاخیر، عذاب تمہارے لیے صورتاً امتحان ہو، اور ایک وقت یعنی موت تک زندگی سے فائدہ پہنچانا ہو۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تو انہوں نے نخلیہ مقام میں ہم میں بیان کیا اور کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پچھلی حدیث جیسا مضمون بیان کیا، اور آخر میں مزید یہ بھی ہے، میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے اپنے اس بیان میں یہ بھی فرمایا، اما بعد، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہلوؤں کے ذریعے سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی، اور ہمارے پچھلوں کے ذریعے یعنی میرے ذریعے تمہارے خون کی حفاظت کی۔ اس خلافت کی تو ایک خاص مدت ہے، اور دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے، کبھی کسی کے پاس ہوتی ہے، کبھی کسی کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ دوستو، اس کے بعد آتا ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا واقعہ۔ حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ایک دن مدینہ میں بیان فرما رہے تھے۔ اس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ جو چیز دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار کو اس کی مالداری اللہ کے ہاں کوئی کام نہیں دے سکتی۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ میں نے یہ ساری باتیں ممبر کی ان لکڑیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہم میں بیان فرمایا، میں نے انہیں بیان میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہی ہوں، اور دیتے تو صرف اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ حق پر اور اللہ کے دین پر قائم رہے گی، اور جو ان کے مخالفت کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور یہ صورت اللہ کے حکم کے آنے تک یعنی قیامت کے قائم ہونے تک ایسے ہی رہے گی۔ حضرت عمیر بن ہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے لوگوں میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں سے ہمیشہ ایک جماعت اللہ کے دین کو لے کر کڑی رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے اور ان کی مدد چھوڑنے والے کوئی بھی ان کا نقصان نہ کر سکیں گے، اور اللہ کے حکم کے آنے تک یعنی قیامت کے قائم ہونے تک وہ ایسے ہی رہیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ لوگوں پر غالب رہیں گے۔ حضرت عمیر بن ہانی کہتے ہیں اس پر حضرت مالک بن یخامر رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر کہا، میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے خیال میں یہ جماعت آج کل شام میں ہے۔ حضرت یونس بن حلبس جبلانی سے اسی جیسی حدیث مروی ہے، اور اس میں مزید یہ بھی ہے۔ پھر حضرت معاویہ نے اس آیات کو بطور دلیل کے ذکر کیا
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعوک الی ومطہروک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 55۔ اے عیسیٰ کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں، اور فی الحال میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں، اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہے، اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں، ان لوگوں پر جو کہ تمہارے منکر ہے روز قیامت تک۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے منبر پر بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، علم تو سیکھنے سے آتا ہے اور دین کی سمجھ تو حاصل کرنے سے آتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو اس کی قدرت کا علم رکھتے ہیں، اور میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، جو لوگوں پر غالب رہے گی، اور مخالفین اور دشمنوں کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور یہ لوگ قیامت تک یوں ہی غالب رہیں گے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیں، صحابہ کرام کے واقعات سننے کے بعد ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ دین کی سمجھداری ہے۔ صحابہ کرام کس طرح سے دین کو سنبھالے ہوئے اور دین کو اپنی زندگی میں لائے ہوئے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جو دین پہنچایا تھا تو صحابہ نے سب سے پہلے اس دین کو اپنے اندر لایا، اور اس کے بعد اس دین کی خدمت کے لیے پوری دنیا میں تقسیم ہو گئے۔ آج بھی اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو دنیا کے ہر کونے میں کسی نہ کسی صحابی کا قبر موجود ہے، جو کہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ صحابہ نہ کسی تجارت کی غرض سے اور نہ کسی دنیاوی نفع کی غرض سے اپنے شہروں کو، اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو چھوڑے ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے مال، اپنی جان، اپنے وطن، اپنے ماں باپ، اپنے بچوں کو چھوڑ کر وہ دنیا کے کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے اور پوری زندگی اس دین کی خدمت میں گزاری۔ انہی کی برکت سے، صحابہ کی برکت سے، صحابہ کی قربانی سے یہ دین آج ہم تک فی سبیل اللہ پہنچا ہے۔ کوئی بھی قربانی ہم نے اس دین کے لیے نہیں دی ہے، ساری قربانیاں صحابہ نے دی ہے۔ یہ دین ہم تک بالکل فری میں پہنچا ہے۔ تو دوستو، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ دین مکمل ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور قیامت تک یہی قرآن ہے اور یہی دین ہے۔ اگر اس میں کوئی زیادتی کرے گا تو وہ کافر ہے، اور کوئی اس میں کمی کرے گا تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ دین مکمل ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ دین مکمل ہوا، اور یہ آخری نبی ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، اور اس قرآن کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اپنے نبی کے سنت طریقوں پر ہم اپنی زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ، ہمیں اس دین پر قائم رکھیے گا، ہمیں گمراہی سے بچائیے گا۔ فتنے کا دور ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، یقین مانیے کتنے فتنے پھیلے ہوئے ہیں اس دنیا میں، کتنے گمراہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہم ہر وقت استغفار میں گزارے، ایک ایک سیکنڈ استغفار میں، توبے میں گزارے، اور اپنی زندگی کو مکمل اللہ کے دین پر لگائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر گزارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
ثم آمین۔